بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے یہ امپورٹنٹ ساری اگر ہم سبجیکٹس کو دیکھیں، اسحاق ڈار کو پاکستان کے جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ ہے، اس نے جو پریس کانفرنس کیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ پریس کانفرنس نے کیا کیوں؟ کیونکہ 20-21 اگست کو تو ہو گیا تھا ٹرائی لیٹرل اینڈ بائی لیٹرل، اور یہ ہے پورے 10 دن بعد جو ہے وہ پریس کانفرنس کیوں کر رہا ہے؟ نمبر ون، وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ ٹی ٹی پی کو یا آپ خود ہینڈل کریں یا ہمیں حوالے کر دے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہم کریں گے. اب اس کو اپنے کنٹیکسچولائز کرنا ہے، دیکھنے ہیں کہ اس حالات کیا ہے. ڈرون حملوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹی ٹی پی اور حافظ گل بہادر کے درمیان رپورٹس ہے، کنفرم نہیں ہے لیکن رپورٹس ہے کہ ان کے درمیان کچھ ٹینشن چل رہی ہے. ان سب کو سامنے پھر چائنیز کے ڈسپلیجر جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ جو وزیر اعظم ڈپٹی وزیر اعظم ہے اسحاق ڈار صاحب، اس کی پریس کانفرنس پہ ہم بات کریں گے کہ اس میں اس کا جو جسٹ وہ کیا تھا اس پہ. لیکن سچویشن جو ہے خیبر پختونخوا میں اگر دیکھے تو ایک سائڈ پہ باجوڑ آپریشن کے بعد تھوڑی سی خاموشی آئی تھی جب باجوڑ میں آپریشن لانچ ہوا تھا، اور یہ میرے خیال میں 29 کو لانچ کرنا تھا، پھر وہ 12 تاریخ 14 تاریخ 29 جولائی کو لانچ ہونا تھا، جو پھر 12-13 کو جو ہے باقاعدہ طور پر ان کے خلاف تحصیل مامون میں کارروائیاں شروع ہو گئی. تو اس کے بعد تھوڑا سا ایسا لگا کہ سچویشن شاید انڈر کنٹرول ہے. لیکن باجوڑ کو خاموش ہوتے ہی دیر میں جو ہے مسئلہ آیا ہے. ابھی یہ جو چیک پوسٹ ہے جو بالکل یہ افغان بارڈر کے بالکل قریب ایریا ہے، جہاں پہ ایک ایف سی چیک پوسٹ، اس پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور حملے کے ساتھ جو ہے جو رپورٹس ہے، کنفرم نہیں ہے لیکن رپورٹس ہے کہ 4 سیکیورٹی اہلکار جو ہے ان کو شہید کیا گیا ہے، اور جو ہے اس کو 3 کو زخمی کیا ہے. تو یہ رپورٹ ہے، اور لوگوں کو پتہ بھی جب تب چلا جب ان لوگوں نے اس کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جو ہے اس پہ ڈالا اور دعویٰ کیا کہ ہم نے 6 یا 6 سے زیادہ کو جو ہے وہ شہید کیا ہے. تو اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مقامی لوگ جو ہے وہ نکل آئے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسی تصویریں کہ جس میں بچیاں پولیس والوں کو چائے پلا رہی ہے، میں ایک ڈاکٹر ہے، ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ ہے لیکن کندھے پہ کلاشن کوپ ہے. تو یہ ایک بڑا ایک اسپریٹڈ تھا جس میں مطلب یہ ہے کہ بوڑھے جوان سب جو ہے اکٹھے ہو کے انہوں نے دہشت گردوں کا پیچھا کیا. آخری رپورٹ آنے تک تو یہ ہے کہ وہ چیک پوسٹ جو ہے اس کو تو خالی کیا گیا ہے ان سے. لیکن اس میں مزید کتنے کیجوالٹی ہوئی ہے یہ ابھی کنفرم نہیں ہے، کیونکہ لشکر یا مقامی لوگوں کے کچھ جو ہے وہ مسنگ ہے. وہ ابھی تک ان کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں پہ ہے. ادھر مارے گئے ہیں کہیں ویلیز میں، کیونکہ ڈیپلی پولیج ہے، مطلب ہے کہ جنگل زیادہ ہے. تو یہ باجوڑ کے بعد دیر جو ہے وہ سڈنلی وہاں پہ حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے. اور دیر میں جو آپریشن ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ لوکل پولیس اور مقامی لوگ جو ہے وہ خود کر رہے ہیں. اور وہاں پہ یہ جو اسپیشلی یہاں پہ مشوانی ٹرائب جو ہے یہ آباد ہے، تو وہ یہ کر رہے ہیں، اور ابھی تک کافی کامیابی ہے. اور میرے خیال میں اس کامیابی سے زیادہ ایک سگنل ہے اس میں، ایک پیغام ہے اس میں کہ مقامی آبادی جو ہے وہ اب ان لوگوں کو نہیں چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑی بات ہے. ابھی آتے ہیں یہ جو بنو میں جو واقعہ ہوا ہے. بنو میں یہ جو بکا خیل کے قریب یہ جو نارتھ وزیرستان کے قریب علاقہ ہے، اور یہ مریان جو پولیس اسٹیشن ہے، اگر ہم دیکھیں تو مریان پولیس اسٹیشن پہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. آج سے تقریباً میرے خیال میں 10-15 دن پہلے وہ خبر آپ نے ڈیفینیٹلی دیکھی ہوگی کہ جس میں شدت پسند آئے اور وہاں پہ جو ہے وہ تقریباً کہتے ہیں کہ کافی ٹائم وہ وہاں پہ رہے، 1 دن یا 2 دن رہے، اور راستے پہ چیک پوسٹیں بھی قائم کی، پولیس کو تانوں تک محصور کیا. جب اس کے بعد دوسرے تیسرے دن آپریشن حکومت نے اس کو لانچ کرنا چاہا تو وہاں سے چلے گئے. اس وقت جو رپورٹس یہ تھی کہ تقریباً 200-300 کے قریب آئے ہیں، مطلب ایک بہت بڑی تعداد ہے. ابھی یہ جو کل والا ہوا ہے اس کے مطابق ہے کہ 60 کے قریب یہ آئے ہیں، لیکن نے ڈائریکٹ پولیس جو اسٹیشن ہے مریان پولیس اسٹیشن اس پہ حملہ کیا ہے. لیکن میرے خیال میں پولیس جو اس وقت خیبر پختونخوا کی پولیس جس بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہی ہے، ابھی ایک تانے میں کتنے لوگ ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ مطلب یہ کہ 20 ہوں گے، 25 ہوں گے، 30 ہوں گے، اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہوتے. ان لوگوں نے بڑی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، نہ صرف یہ کہ تھانے کو بچایا بلکہ کیجولٹیز بھی نہ ہوئی ان کے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردوں کے پاس جو ہے بڑا سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہوتا ہے. ان کے پاس سنائپرز، لانگ رینج سنائپرز ہوتے ہیں. یہ جو موٹر گنز جو وہ پھینکتے ہیں وہ ہوتے ہیں. ڈرونز ان کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. تھرمل گنز ہوتے ہیں ان کے پاس. یہ جو نائٹ ویژن گاگلز ہوتے ہیں، مانے کہ بڑے
جو ابھی تک ہمارے فورسز کے پاس نہیں ہے. لیکن یہ جو علاقہ ہے بنو کا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہاں پہ مسلسل ان کا اٹیک ہوتا ہے. تو وائی دا گورنمنٹ، ابھی یہ بھی ایک سوال ہے کہ حکومت نے اس علاقے کو ابھی تک پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا. اور یہ پرانا سیٹلڈ ایریا، یہ نہیں ہے کہ یہ نیا کوئی قبائلی علاقہ ہے. تو یہ بکا خیل کا علاقہ یا اس کے ساتھ جلا ہوا یہ میریان کا علاقہ جو ہے، جہاں پہ میریان ڈسٹرکٹ پولیس اسٹیشن ہے، یہاں پہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ مسلسل گزشتہ سال سے جو ہے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ حملے ہو رہے ہیں. اسی طرح جو حملہ ہوا ہے وہاں پہ کوہاٹ میں، تو اس میں بھی پولیس گاڑی پہ حملہ ہوا ہے. تو اوور آل سچویشن اگر ہم دیکھیں تو کافی میرے خیال میں پختونخوا میں ٹینشن ہے. لیکن مجھے وہ ٹینشن نظر نہیں آ رہی ہے اگر آپ دیکھیں آج سے مہینہ پہلے جو تھی، کہ جب وہ صدرن ڈسٹرکٹس میں، حالانکہ ہنگو میں بھی حالات ٹینس ہے، ڈیرہ اسماعیل خان، ہنگو، وزیرستان، ٹانگ، یہاں تک بنو، یہ اوپر آ رہے تھے. ابھی یہ ہٹ اینڈ رن کرتے ہیں. پہلے تو یہ تھا نا کہ ابھی یار یہ تو میریان آ گئے، یہ تو بنو آ گئے، یہ تو ہنگو میں بھی آ گئے، کوہاٹ میں بھی آ گئے. اب ان کا جو ہے نا ہٹ اینڈ رن والی ٹیکٹکس ہے. تو اس سے اتنا نہیں ہے، لیکن یہ جو سگنل دیا ہے دیر والوں نے، میرے خیال میں یہ ایک بڑا جو ہے یہ ایک ان کے لیے ہے. یہ ایک کل ہوا ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ ایک کیجولٹی ہوئی ہے. ابھی یہ کنفرم نہیں ہوئے کہ اس کی کیا حالت کیا ہے، لیکن اٹیک یہ افغان سائڈ سے یہ، کیونکہ تورہم پہ اگر آپ گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں فورسز جو ہے وہ بالکل ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مطلب سم ٹائم کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں افغان کون ہے اور پاکستانی کون ہے. صرف گیٹ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ بھی لگاتے ہیں، لینگویج ایک ہے، ٹرائبز ایک ہے، اکثر گپ شپ بھی لگاتے ہیں، تو اس میں یہ تو میں ہو جاتا ہے. اور پھر اسپیشلی جب پاکستان نے یہ ڈرون سٹرائکس کیے تو اس پہ وہاں پہ کافی ایک ریسنٹمنٹ تھی ان میں، یہ جو طالبان کی فورسز میں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پاکستان نے جو 50 کے قریب جو مارے، اور جس میں 50 افغان تھے، اور وہ صرف ایک علاقے کے نہیں تھے، مطلب اس میں خوست کے بھی تھے، اس میں میدان وردک کے بھی تھے، اس میں زابل کے بھی تھے، اس میں ننگرہار کے بھی تھے، اس میں ہلمند کے بھی تھے، مختلف جگہوں سے تھے. تو ان کے لیے بھی یہ تو ابھی ایک فرسٹریشن ہے، مجھے جو نظر آ رہی ہے یہ ایک فرسٹریشن ہے، باقی کچھ نہیں ہے. اور اس فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے امیجیٹ، کیونکہ وہ بڑا ان کا ڈائریکٹ کنٹیکٹ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تورخم کو ہمیں ایک فارمل بارڈر کے طور پر، جس طرح دیگر پوائنٹس ہوتے ہیں، کہ ایک نو مینز لینڈ ہونی چاہیے. کم از کم کچھ نہ ہو 200-300 میٹر جو ہے، 200 میٹر تو ہونی چاہیے، کہ مطلب ہے کہ آپ اتنے فاصلے پہ ہو کہ اگر آپ کوئی فائر کرے تو آپ تھوڑا سا وہ ہو سکتے ہیں. 200-300 میٹرز پہ ہونی چاہیے. یہ صرف جو ہے نا میرے خیال میں 1 فٹ کا دروازہ ہے، اور 1 فٹ کے دروازے کے ساتھ ادھر وہ ادھر ہے، پھر دیوار ہے. اسی سائڈ پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں افغان سائڈ پہ، اسی سائڈ پہ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے جو وہ باتیں کر رہے ہیں یہ سن رہے ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ سن رہے ہیں. اتنا یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ابھی کوشش ہو رہی ہے تقریباً کئی سالوں سے، 6 سال سے، ابھی تک تو ہم نے وہ ٹرمینل نہیں بنایا. مطلب ہے کہ وہاں پہ کافی پیچھے، تورخم سے کافی پیچھے ایک ٹرمینل بنایا جا رہا ہے جہاں پہ سارا کلیئرنس ہو گیا. لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری بھی نالائکیاں ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری جو لیڈرشپ ہے، ان کا کام کا انداز جو ہے نا وہ بھی عجیب ہے. یا تو شاید بیڈلی کرپشن کی وجہ سے، کہ ہم ہر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ اس میں سے کمانا ہے. تو وہ یار 6 سال میں ایک ٹرمینل کا نہ بنانا، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ پھر بجلی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے تورخم پہ، یو کانٹ بلیو کہ کتنے وہاں پہ بالکل بارڈر کے کلوز. کیونکہ یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بازار کے اندر سے گیٹ لگایا گیا ہے، اسی سائڈ پہ بھی بازار ہے، اسی سائڈ پہ بھی بازار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا وہ فارمل کرنا چاہیے. اور یہ شیئر فرسٹریشن مجھے نظر آ رہی ہے. لیکن میں نے جو سنا ہے، کہتا ہے پاکستانی نے رسپونڈ کیا، لیکن ڈائریکٹ ہٹ نہیں کیا. مطلب یہ کہ اس طرح فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے بھی پھر ریسٹرینٹ شو کیا گیا، یہاں سے بھی ریسٹرینٹ شو کیا گیا. تو ابھی تک حالات کہتے ہیں نارمل ہے، لیکن ٹینس ہے. دیکھیں گزشتہ 2 دن پہلے جو ڈرون سٹرائکس ہوئے ہیں، ایک ننگرہار میں ہوا ہے اور ایک خوست میں ہوا ہے. پاکستان نے تو ابھی تک اسی حوالے سے کھل کے کوئی بات نہیں کی. آج میرے خیال میں اسٹیٹمنٹ آنا تھا، لیکن ابھی تک میں نے دیکھا نہیں ہے کہ کیا اسٹیٹمنٹ آیا ہے. لیکن آج ایکسپیکٹڈ تھا کہ اسٹیٹمنٹ آ جائے. لیکن میرے خیال میں کل جو اسحاق ڈار صاحب نے اس پہ بیان کیا، تو اس میں جب وہ سٹرائکس ہوئے تو وداؤٹ کنفرمیشن کے
کہ یہ پاکستان نے کیے ہیں، یا خود جو رپورٹڈلی جو یہ مختلف میڈیا اس پہ پلیٹ فارم پہ یہ خبریں آ رہی ہے کہ حافظ گل بہادر صاحب اور مفتی نور ولی صاحب کے درمیان جو ہے ان کے گروپس کے درمیان لڑائیاں چل رہی ہے، ابھی یہ بھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ ابھی مختلف رپورٹس ہے، لیکن کافی تعداد میں 2-3 دن سے یہ بات گرم ہے کہ وہ اسپیشلی خوست میں وہاں پہ ان کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، اور ننگرہار میں بھی جگہ جگہ پہ. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ان لوگوں نے کیا ہو، لیکن چلو اس نے یہ ٹیک اوور کیا، ٹیک اٹ از اے کنفرم کیا کہ یہ پاکستان نے کیا. اور پھر پاکستان کے سفیر کو عبید نظامانی صاحب کو وزارت خارجہ جو ہے اس کو طلب کیا، اس کو ڈیمارش کیا، مطلب اس کو لیٹر آف ڈسپلیجر دیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ پاکستان کی جو ہے نا ان پرووکڈ جو پرووکیشن ہے، اور افغان سرزمین کی جو وائلیشن ہے، اس کی سینکٹیٹی، اس کی ایئر سینکٹیٹی کی وائلیشن ہو گئی ہے. تو یہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب کا جو بیان ہے نا، آپ نے اس کو اسی کنٹیکس میں دیکھنا ہوگا. اٹ از اے رسپونڈ کہ دیکھیں متقی صاحب، 20 تاریخ کو 21 تاریخ کو ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے آپ کو کہا کہ دیکھیں 19 اپریل کو ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی، آپ نے ڈیمانڈ کیے، آپ کے سارے ڈیمانڈ ہم نے من و ان پورے کیے. نمبر 1 یہ تھا، نمبر 2 یہ تھا، نمبر 4 یہ تھا، ہم نے وہ پورے کیا. آپ سے بھی ہم نے ڈیمانڈ کیے تھے، اور ایک ہی ڈیمانڈ تھا کہ ٹی ٹی پی کو سٹاپ کرے، ٹی ٹی پی کو بارڈر سے دور لے کے جائے، یا ٹی ٹی پی کو ہمارے حوالے کر دے، یا ان کے خلاف ایکشن لے لے. نے کہا کہ ان میں سے آپ نے کیا کیا ہے، ایک ہمیں بتائیں. یہ اسحاق ڈار صاحب کی وہ پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوگی، اس میں کلیئر کٹ یہی باتیں تھی، ایسی باتیں تھی کہ آپ ہمیں بتائیں کیا آپ نے ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ایکشن لیا. تو متقی صاحب نے کہا ہوگا کہ نہیں. کیا آپ نے ان کو بارڈر سے دور لے جا کے نارتھ پہ لے گئے ہیں، تو اس نے کہا ہوگا کہ نہیں. کیا آپ نے ان کو ہمارے حوالے کیا، کہتے نہیں. تو ابھی نہ آپ خود ایکشن لیتے ہیں، نہ ہمارے حوالے کرتے ہیں، نہ ان کو سٹاپ کرتے ہیں. تو پاکستان تو وٹنس نہیں ہو سکتے کہ روزانہ وہ 50 60 70 200 300 وہ تشکیلیں کریں گے، وہ پاکستان آئیں گے، اور ان کے کیمپ سے، ان کے ٹریننگ سینٹرز ہے، ان کے ہائیڈ آؤٹ سے ان کو صرف دیکھتے ہی رہیں گے. تو میرے خیال میں یہ اس کا رسپونڈ ہے کہ ہم نے جو کیا ہے، اگرچہ پاکستان نے فارملی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے کہ یہ پاکستان نے کیا ہے، لیکن اس کا یہ جواب ہے کہ ہم نے یہ جو کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. نہ آپ ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، نہ آپ ان کے خلاف جو ہے کارروائی کر رہے ہیں، نہ ان کو بارڈر سے دور لے کے جا رہے ہیں، نہ ان کو سٹاپ کر رہے ہیں. تو اس لیے نہ وی آر ٹیکنگ ایکشن. اور اس کا ایک پیغام بھی ہے کہ یہ مزید بھی ہوں گے. دیکھیں میں نے جو ہی یہ 20 اور 21 کو یہ جو ٹرائی لیٹرل اور بائی لیٹرل کابل میں ہوئے، تو اس کے دوسرے تیسرے دن میں نے ایک وی لاگ کیا تھا. اس میں نے کہا تھا کہ پاکستان اب آپشن پہ غور کر رہا ہے. اور آپشن کیا تھا؟ اکراس دا بارڈر اٹیک کرنا. تو وہ ڈرون سے بھی ہو سکتا تھا، میزائل سے بھی ہو سکتا تھا، جیٹ فائٹر سے بھی ہو سکتا تھا. لیکن ڈرون از لیسٹ کاسٹلی، مطلب ہے کہ میزائل کو سامنے رکھ کے ان چیزوں کو، یا جیٹ کے، اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے. یہ ڈرون جو ہے یہ اتنا وہ نہیں ہے. تو یہ اس کے لیے ہے، اور یہ پیغام بھی دیا. اور نہ صرف اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ ٹی ٹی پی، اس نے کہا کہ ای ٹی آئی ایم کے حوالے سے ہماری اور چینیوں نے آپ سے 2 ڈیمانڈ کیے تھے. ہم نے ٹی ٹی پی کا کہا تھا، چینیوں نے آپ کو ای ٹی آئی ایم کا کہا تھا. تو نہ آپ نے ادھر عمل کیا، نہ آپ نے ادھر عمل کیا. اب ہم یہ خود کریں گے. باقی ہمارے تعلقات جو ہے انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے، باقی تجارت رہے گی، ٹرانزٹ ٹریڈ رہے گی. لیکن ان کے ٹھکانے یا آپ ختم کریں، آپ ختم نہیں کریں گے تو ہم ختم کریں گے. یہ اسحاق ڈار صاحب کی اتنی طویل جو پریس کانفرنس تھی، اس کا جسٹ اگر نکالے تو وہ یہ